ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। मैं बतौर साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अनकंज्यूमेटेड मैरिजेस। ये क्या बला चीज़ है? यानी कि शादी हो जाती है, रुखसती हो जाती है, लड़की अब के कमरे में पहुंच जाती है और वो पहला सेक्स नहीं कर पाते। पहला 1 2 3 दिन चलो, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि कई लोग कई महीने ये सेक्स नहीं कर पाते, तो फिर उनके घर में एक फसाद मचता है। लड़की आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेती है कि बताए लड़का तो जनाब ये तो बिल्कुल फारिग है। तो फिर 2 फैमिलियों में एक जंग अजीम शुरू हो जाती है और फिर वो तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसे केसेस मैं रोज़ाना डील करता हूँ, मेरे पास आते हैं। कभी कभार तो सब लड़का लड़की चुप चुपा कर आ जाते हैं, और कभी लड़की का मामू और लड़के का चाचू और बहनोई वो मेरे पास पहुँचे होते हैं और आपस में उनमें खाना जंगी चल रही होती है। तो ये मेरे हिसाब से एक सेक्सुअल मसला है, और ये इसके साथ साथ एक सोशल इशू भी है, क्योंकि ये फैमिलीज़ को तोड़ भी रहा है और उनमें एक दरारें भी पैदा कर रहा है। तो इसकी वजूहात को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा क्यों हो जाता है। जैसे हमने बताया कि जो अनकंज्यूमेटेड मैरिज है, ये इसका मतलब तो ये बनता है कि इंसान जो है वो सेक्स करने के काबिल नहीं, इस वजह से वो सेक्स नहीं कर पाया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। सिर्फ लड़के का ख़राब होना या मसला होना इसमें नहीं है। अब लड़का जो है बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बीमार हो सकता है। मैंने बताया जिस्मानी बीमारी जो है वो सेक्सुअल बीमारी का पेश खैमा बन जाती है। बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि लड़का जो है बिल्कुल ओके था, उसको इस्तादगी बिल्कुल ठीक आ रही थी, इसका इंतशार बिल्कुल सही आ रहा था, लेकिन फर्स्ट नाइट गया तो वो बेचारा खौफज़दा, पसीने पसीने, दिल की धड़कन तेज़, बुरा हाल, भौंके दहाड़े, और वो फेल हो गया। यानी कि ये भी मुमकिन है। तीसरा ये भी मुमकिन है कि लड़की जो है वो इतनी खौफज़दा है कि उसने टांगें बंद कर ली है, उसने चीखो चहाट स्टार्ट कर दी है, और उसके परेशानी देख के लड़का भी परेशान हो गया है, तो उसकी भी रिएक्शन गई, वो भी गया। यानी कि नतीजा वही अनकंज्यूमेटेड मैरिज। फिर इसके अलावा भी इसकी जो हैं वो वजूहात जो है ना वो हमारे सामने आ जाती हैं कि समटाइम लड़के आजकल देखते हैं कि ब्लू मूवीज़ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन ब्लू मूवीज़ वगैरह आपको एजुकेट नहीं करती। लोग कहते हैं यार मैंने बड़ी ब्लू मूवीज़ देखी हुई हैं तो सेक्स तो मैं कर ही लूँगा। उनको बेसिकली एक्चुअली वजाइना की लोकेशन का ही नहीं पता होता। यानी कि इसका मतलब है कि इस दौर में भी ऐसे मासूम लोग पाए जाते हैं जिन्होंने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस नहीं किए होते, और जब वो एक्चुअल सेक्स में जाते हैं तो वो बिल्कुल राह ढूंढ रहे होते हैं, वो अंधेरों में अपने हाथ मार रहे होते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि वो सेक्स में फेल हो जाते हैं। और हमने ये भी देखा है लोग अक्सर कमरे में अंधेरा करते हैं, लड़की नज़र नहीं आती, वो ऐसे हाथ को हाथ सुझाई दे नहीं रहा। सेक्स उन्होंने क्या करना है अगर एक अनट्रेंड आदमी है? सो एक लैक ऑफ ट्रेनिंग जो है ये भी एक अनकंज्यूमेटेड मैरिजेस की वजह बन जाती है। फिर इसके बाद एक लोगों में हमारे में पाकिस्तान में एक कंसेप्ट है मुजज़नी के मुतल्लिक, कि मुजज़नी जिसने जवानी में की वो औरत के काबिल नहीं रहा। यानी कि वो अपने बड़ों से, अपने चचाओं से, अपने मामों से, अपने भाइयों से ये बात सुनते आ रहे होते हैं कि जिसने मुजज़नी की वो ख़त्म। अब लड़का बिल्कुल 2-4 दिन पहले अपनी इरेक्शन करके देखता है, ओके ओके, बड़ा राज़ी होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक लाशऊर में एक और ख़्याल भी घूम रहा होता है कि जनाब बच्चे तुमने तो की है मुजज़नी, तुम्हारा बनेगा क्या? देखते हैं पहली रात क्या होता है। अब वो पहली रात होता है, दिमाग उसका फ़ौरन उधर जाता है, उसको जो इंतशार है, इरेक्शन है, वो नहीं होता।
نہیں ہوتا کوشش وہ بیچارہ ویسے بھی انٹرینڈ آدمی ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے. پہلے فیلئر کے بعد اس کی جو حوصلہ ہے وہ مزید ٹوٹ جاتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم مزید کم ہو جاتی ہے. اگلے دن وہ پھر ٹرائی کرتا ہے، پھر نتیجہ وہی ڈھات کے 3 پوہی پات. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ آہستہ 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 وہ لڑکی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لڑکی بھی جو ہے وہ بھی اس سے کچھ چڑچڑ سی ہو جاتی ہے. پہلے تو کچھ کوپریٹ کر لیتی ہے، بعد میں کہتی ہے، وہ لڑکیاں دوسری سہیلیاں پوچھتی ہیں ہاں بھائی کیا ہوا کیسے ہوا، وہ بیچاری چپ. لڑکے سے لڑکے پوچھتے ہیں ہاں بھائی آج تم نے رات تمہارا سکور کیا تھا، چھکے مارے کہ نہیں مارے. وہ کہتا ہے چھکے میں نے کیا مارے، میری تو وکٹیں اڑ گئی، پہلے بال پہ بھی وکٹیں اڑ گئی ساری کی ساری. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بات فیملی میں نکل جاتی ہے، اور پھر میں نے جیسے بتایا ہے کہ 2 فیملیوں میں ایکچولی باقاعدہ ٹکراؤ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا اس لیے اس ٹاپک پہ ذرا ٹائم لوں گا کہ یہ پھر انکنزومیٹڈ میرج جو ہے وہ ہوتی کیا ہے. یہ ہے بیسیکلی جو ایک بندہ جو کہ بالکل باڈیلی ٹھیک ہو، رائٹ، مثلا اس کا دل، دماغ، پھیپھڑے، جگر سب کچھ اوکے، غدود وغیرہ سب صحیح چل رہے ہوں، اور صبح صبح اس کو جو اریکشن ہے وہ صبح صبح ہوتی ہو. یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے اس کو ہم موٹی 2 چیزوں میں، ویسے تو ڈیوائڈ کرنا بڑا مشکل ہے، موٹی 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک سائیکوجینک میں، ایک آرگینک میں. کہ آرگینک سائڈ میں جسمانی بیماری والا، دوسرا جو ذہنی مسائل کا ہو. ایک آدمی جس کو صبح صبح جو اریکشن ہوتی ہے، جسے لوگ کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو ہارڈنس فیل ہو رہی ہے، تو وہ نیچرلی آرگینکلی اوکے ہے. لیکن جب وہ سیکس کرنے جاتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی جو نامردگی کی وجہ ہے وہ تو اصل میں ذہنی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں سائیکوجینک اریکٹائل ڈسفنکشن. لیکن ایک بندہ جس کا صبح بھی سٹینڈ نہیں صحیح ہو رہا، ٹھیک ہے، اس کے اندر خواہش بھی نہیں پیدا ہو رہی، ٹھیک ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کم ہے، اس کے ٹیسٹ چھوٹے ہیں، یا اس کے کوئی بھی وجہ اس کے ہیں، اس کے اندر ویسلز کام نہیں کر رہی ہیں، سگریٹ پیتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آرگینکلی بیمار ہو جاتا ہے. لیکن ہم آرگینک والے کو تو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ تو پھر ہمیں آرگینک ہی چاہیے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے. چاہیے دوائیاں، دوسری چیزیں چاہیے. لیکن جو سائیکوجینک ہے ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ چاہیے، یعنی کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ جناب پہلی رات کیسے کامیاب ہوئیں گے. پہلی رات میں کامیابی تو سب سے پہلے جو ذہن میں میسٹربیشن وغیرہ کا تصور ہے اس کا کلیئر ہونا، وہ اس لڑکے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس سے کوئی قیامت نہیں آئی، اس نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. سیکنڈلی جو ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے پرفارمنس انزائٹی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان میچ کھیلتا ہے، بڑے سے بڑے اچھا پلیئر کھیلتا ہے، نیٹ میں ٹھیک کھیل رہا ہے، لیکن جاتا ہے میچ کھیلتا ہے، دوسرے بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. اب یہ لڑکا بھی بیسیکلی پرفارمنس انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. اس کے پیچھے بھی کئی متس ہوتی ہیں جو کہ انوالو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں لڑکی کے پاس جاؤں گا اور ابھی ٹچ بھی نہیں کروں گا تو میرا ہارڈ اریکشن ہوگا، اور میرا ہارڈ اریکشن مینٹین ہوگا، اور میں جناب اس کے اندر پینیٹریٹ کر دوں گا، اندر ڈال دوں گا. یہ وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ فیل ہوتا ہے. وہ جب لڑکی کے پاس جاتا ہے اسے جسم ایک عام جسم لگتا ہے، اریکشن ویسے فیل نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. اسے یہ بتانا یہ پڑتا ہے کہ جب آپ ایک لڑکی کے پاس جاتے ہیں تو پہلے تو آپ اس کے ساتھ جذباتی تعلق بناتے ہیں، پھر غیر جنسی ٹچ کا تعلق، پھر آپ ریلیکس کرتے ہیں، ریلیکس ہونے کے بعد آپ انجوائمنٹ کرتے ہیں، پلیئر آتا ہے، سیکشول پلیئر آتا ہے، پھر آپ کو اریکشن ہوتی ہے، یعنی کہ پھر آپ کو ہارڈنس فیل ہوتی ہے. جب ہارڈنس فیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو کسی بندے نے
انسانوں کی طرح یہ بتایا ہوگا کہ یہ آپ نے سیکس کرنا کیسے ہے، سوراخ کو کیسے ڈھونڈنا ہے، روشنی کیسے رکھنی ہے، لڑکی کا کوپریشن کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے. جب آپ کو ریئیکشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو انسرٹ کرنا ہے، لڑکی کا ریئیکشن چیخ چوخ کی شکل میں آنا ہے، آپ نے اس کو کیسے برداشت کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ کامیابی ملنے والی ہے. وگرنہ یہی ہوگا کہ وہ انسان اسی چیزیں میں پھنس جاتا ہے کہ میں کروں اور کیسے کروں، یہ پہلے اریکشن ہوگا تو میں انجوائے کروں گا، تو میں ریلیکس کروں گا. اس کی وجہ سے لوگ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی شادیاں جو ہیں وہ دور سے دور ہوتی جاتی ہیں. اور فائنلی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے جب فیلئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو الزام ایک دوسرے پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فارغ ہے، لڑکی کہتی ہے یہ فارغ ہے، یہ ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر لڑکا لڑکی ایک کا بیٹ ادھر دوسرے کا بیٹ ادھر، یعنی کہ جسمانی تعلق تو نہیں قائم ہوتا، ان کا ذہنی تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ایسی سرد مہری کی فضا چلتی رہتی ہے کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ عام طور پر طلاق کی شکل میں نکلتا ہے. امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہو تو آپ اسے لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.